الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام المرسلات ہے۔ پہلی آیت کے پہلے لفظ سے اس سورت کا نام ہوا المرسلات۔ مکی سورت ہے اور مضمون کی جو مطابقت اور موافقت پچھلی سورتوں سے ہے، سورہ القیامہ، سورہ الدہر سے، اور اسی طرح آگے کی جو دو سورتیں آ رہی ہیں، سورہ نبأ اور سورہ النازعات، ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی زمانے کی نازل ہوئی بھی صورتیں ہیں، اور وہ بھی مکی کا وہ دور کہ جن میں خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے حساب اور کتاب کو خاص طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے، اور ایسے انداز میں کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، وہ آیتیں ہیں، مختصر جملے ہیں، مگر ان کے جوڑ و بند ایسے ہیں کہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت اور معنی اور مطلب کے لحاظ سے انسان کو ہلا دیں، اتنے مؤثر ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے سینٹنس اور جملوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مکی دور کے اندر یہ اسلام کے ایک بنیادی اور نہایت مؤثر عقیدہ، آخرت کے عقیدے کو بیان کیا۔ تو یہ چاروں پانچوں صورتیں ایک ہی زمانے میں ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی بھی ہیں۔ اس صورت میں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھا کر کے بطور شہادت کے ہواؤں کے ایک سسٹم کو پیش کیا ہے۔ ہوائیں چل رہی ہیں تو ان کا کیا نظام ہے، کیا ان کے اثرات پڑتے ہیں زندگیوں پر، اس کو بتلایا ہے، اور اس سے ثابت کیا ہے قیامت کے مسئلے کو۔ اس کے بعد میں جب وہ آئیں گے آیتوں تو میں بتلاؤں گا کیسے وہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ قیامت برپا ہوگی تو کیا کچھ ہوگا وہ بتلایا گیا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے برپا ہونے کے تعلق سے دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس دنیا کا کہ جو اگر آپ تاریخ انسانوں کی اٹھا کر دیکھ لیں تو تاریخ کے آئینے میں یہ بات تم کو نظر آئے گی کہ جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا وہ آخر کار اپنی زندگیوں میں اس مقام پر پہنچے کہ جس مقام پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میرے الفاظ کو سنیے، میں نے کہا کہ آخرت کے انکار کے نتیجے میں وہ اس مقام پر آخر کار پہنچے کہ جس مقام پر انسان اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ یعنی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے؟ اگر اقرار کرتا ہے تو اس سے اس کی اخلاقی زندگی الگ نوعیت کی بن جاتی ہے، فکر آخرت۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، دو آدمی ہیں، ایک آدمی تو وہ ہے کہ انہیں کوئی ڈر نہیں کہ میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں میرا باس جو ہے وہ میرا نوٹس لیتا ہے کہ نہیں لیتا، کوئی فکر نہیں، میں نے کہا لیتا ہے نہیں لیتا ایسی تیسی میں جاؤ، ہم اپنا جس طرح چل رہے ہیں چلنے دو۔ ایک تو اس کے چلنے کا انداز ہوگا، اس کے کام کا انداز ہوگا۔ ایک دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو ہر وقت یہ احساس ہے کہ باس کی نظر میرے اوپر ہے، تو وہ برابر مجھے واچ کر رہا ہے کہ میرا کام کس طرح سے، اس کے کام کا انداز دوسرا ہوگا۔ سمجھ آیا؟ یہی ہے انسان کی زندگی کہ جس پر فکر آخرت ہے اس کی زندگی کا نقشہ بالکل الگ ہے، اور جو آخرت کے فکر سے بالکل مستغنی اور فارغ ہے
اس کی زندگی کا نقشہ دوسرا ہوگا، اخلاقیات اس کے ہاں کچھ نہیں ہوگی۔ میں انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل سے اس وقت بتلاؤں گا کہ جب آیتیں آئیں گی کہ اخلاقی نظام کس طرح سے بنتا ہے۔ اور چلیے اگر جب مختصر وقت ہے میں ابھی بتلا دوں، یاد رہے کہ نہ رہے۔ آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں اس ملک کے جو سسٹم ہے، اگر دیکھا جائے تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہے۔ اتنا تضاد ہے دونوں میں اخلاقی لحاظ سے کہ کوئی جوڑ اور کوئی مطابقت نظر نہیں آتی۔ ایک طرف آپ اسٹوروں میں جائیں، وہاں جا کر دیکھیں، یہی قوم آپ کو نہایت خلیق، نہایت بااخلاق، نہایت روادار، اور معلوم یہ ہوگا کہ واقعی اس سے بہتر کوئی دنیا کا سسٹم ہو نہیں سکتا جو ہے یہاں موجود۔ انسانیت کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے۔ لیکن جب عالمی سیاست پر اور جو دنیا کی ایک پالیٹکس جو ہے جس کے اس وقت یہ پیشوا اور لیڈر ہیں، جب اس پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری بات جو ہم اسٹور پر کھڑے ہوئے ایک انسان کو دیکھ رہے تھے، وہ یہاں کوئی جوڑ اس کا نظر نہیں آتا۔ نہ کوئی انسانیت ہے، نہ انسانیت سے ہمدردی ہے، نہ کوئی سچ ہے، نہ کوئی رواداری ہے، نہ کوئی وفاداری ہے۔ ہر چیز بالکل الٹ جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ دکان پر بیٹھنے والا جس روپ میں اپنے کو پیش کر رہا ہے، اس دکان کے لیے وہی چیز فائدے کی ہے، وہی چیز فائدے کی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو دکان نہیں چلے گی، بزنس نہیں چلے گا، کاروبار نہیں چلے گا۔ اس واسطے وہاں اس کا کیریکٹر وہ ہے۔ پالیٹکس میں جب ہم آ کر دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ پالیٹکس چل نہیں سکتی اگر میں ایماندار بن جاؤں، روادار بن جاؤں، اور میں ہمدردی میں اور غم گساری میں اپنے آپ کو ڈالوں تو یہ پالیٹکس چلے گی نہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اعلیٰ درجے کا ظالم بننا چاہیے، اعلیٰ درجے کا خونخوار بننا چاہیے، اور اعلیٰ درجے کا دغاباز مجھے بننا چاہیے تو میری پالیٹکس کامیاب ہوگی۔ وہاں اس کا روپ وہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آخرت نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ اگر فکر آخرت ہوگی تو جو انسان ہمیں دکانداری میں اگر ایماندار بنا نظر آئے گا، وہی شخص کالج کے اندر بھی ایماندار نظر آئے گا، وہی شخص پالیٹکس کے جو ادارے ہیں وہاں بھی ہم کو ایماندار نظر آئے گا، اس لیے کہ فکر آخرت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے بتلایا تھا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یا ابو بکر صدیق یا عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بھی ارباب حکومت ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق جس وقت وہ خلافت کے منصب سے پہلے اگر بزنس بیوپار کر رہے ہیں اور کپڑا بیچتے ہیں، اگر وہ وہاں ایماندار ہیں تو جس وقت وہ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں ان کی ایمانداری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس وقت بھی ایماندار ہیں، وہ اس وقت بھی غم گسار ہیں، وہ اس وقت بھی جو ہیں وہ وفادار ہیں اور روادار ہیں۔ ساری باتیں ان کے یکسانیت ہے۔ کیوں؟ فکر آخرت ہے۔ عمر بن الخطاب جو ہیں خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی فکر نے ان کو کس طرح سے بے تاب اور بے چین کیا ہوا ہے۔ واقعہ میں نے پچھلے ہفتے سنایا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آخرت کی فکر اگر ہے تو انسان کی اخلاقی زندگی دوسری نوعیت کی ہے، اور آخرت کی فکر نہیں تو دوسری نوعیت کی ہے۔ معلوم ہوا کہ تاریخ کے آئینے میں اب تم دیکھ لو، جس کو میں نے کہا کہ جن انسانوں نے آخرت کا انکار کیا، وہ آخر کار اس مقام پر پہنچ گئے کہ عذاب خداوندی کے مستحق ہوئے، تو ان کا کہیں نام و نشان اب تمہیں ان قوموں کا نظر نہیں آئے گا۔ تھے بڑی طاقت والے، تھے بڑی قوت والے، تھے بڑے مال والے، تھے بڑی بلڈنگیں والے، لیکن آج نہ وہ چیزیں رہیں نہ وہ قومیں رہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ یہی اللہ کا نظام ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی وہ یہ کہ ان دنیا کے قانون طبعی یہی بتاتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، قیامت ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ آخر فرمایا قانون اخلاقی بھی یہی بتاتا ہے کہ قیامت برپا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جب میں سورت کو شروع کروں گا اس وقت یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتلاؤں گا۔ وآخر دعوانا المرسلات، تھوڑا سا آگے ہو جائیے تو ورنہ کبھی ہاتھ لگے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا
فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم। तो ये बतला चुका था कि इस सूरत में क़यामत का मज़मून है। क़यामत के बर्पा होने के सिलसिले में तबई, अक़ली, तारीख़ी और अखलाक़ी शहादतें दी गई या सबब बतलाए गए हैं। इन वजहों से क़यामत होनी है। जहां तक क़यामत के मज़मून का ताल्लुक़ है, कुरान शरीफ पढ़ने वाले जानते हैं कि ये मज़मून कोई नया नहीं है कुरान शरीफ के लिए कि किसी एक जगह बयान कर दिया हो, बल्कि कुरान शरीफ का हर सिपारा और शायद हर सूरत इल्ला माशाअल्लाह वो इस मज़मून से किसी न किसी तरीके पर मुख्तसरन और मुफस्सरन जो है वो भरी हुई है।
مگر کمال یہ ہے قرآن شریف کا عجیب کمال کہ 2-3 مضمون ہیں جس پر قرآن خاص طور پر شروع سے لے کر آخر تک متوجہ کرتا ہے. توحید کا مضمون، رسالت کا مضمون، آخرت کا مضمون. باقی احکام ہیں وہ تو بہت تھوڑے سے ہیں. لیکن یہ کمال ہے کہ جہاں بھی توحید کا مضمون ایک جگہ بیان کر دیا تو جو مزہ اور جو کیفیت وہاں ہے وہ دوسری جگہ آپ اسی مضمون کو پڑھنے جائیں تو معلوم ہوگا پھر مزہ آ رہا ہے، حالانکہ اس کا انداز ہی دوسرا ہے، بالکل انداز بدل جاتا ہے. پھر وہ تیسری جگہ اسی مضمون کو جا کے پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بالکل ہی انداز دوسرا ہے. چاہے دلیل وہی کیوں نہ ہو لیکن انداز اس کا بدل جائے گا، اور اس کا لطف، اس کا فائدہ، اس کے اثرات جو ہیں، امپیکٹ پورا ذہن پر بالکل نیا ویسے ہی ہوگا جیسے پہلی جگہ اس مضمون کا تھا. یہی صورت قیامت کی ہے. قیامت کا مضمون اپنے دلائل کے لحاظ سے جس طرح آدمی کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور مستعد کر دیتا ہے اس کے ذہن اور فکر کو اس بات کے واسطے کہ وہ قیامت کے واسطے تیار ہو جائے. تو ہر جگہ یہی شان ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ایک وہ دلیل آ رہی ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں آئی اور اس نے اپیل کی، اس نے ٹچ کیا دماغ کو. یہی کمال قرآن شریف کا ہے. اور جو بولتا ہے اپنے آپ سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کے کلام میں تو یہ بات ہو نہیں سکتی. ایک مضمون کو کتنی مرتبہ بتلائے گا، کتنے انداز سے بتلائے گا، اور ہر انداز میں وہ تاثیر کہاں سے پیدا کر دے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا یہ معجزہ اور اس کا اثر ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ سورت اپنے اثرات کے لحاظ سے، اپنی کیفیت کے لحاظ سے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ نادر سورت ہے. شروع میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہواؤں سے متعلق ہے، اور ان کو ہواؤں کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے قیامت کے لیے. فرمایا قسم ہے سبک رفتار ہواؤں کی. المرسلات، مرسل اصل میں چھوڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تو یہ ہوا جو ہے چل رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کہیں بند تھی، اس کو کھول دیا گیا اور یہ بھگ 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 جو ہوا چلی آ رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی دروازہ بند تھا جو ہوا نہیں معلوم ہو رہی تھی، ایک دروازہ بند جو تھا اس کو کھول دیا گیا، اب ہوا بہت اچھی لگ رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے لفظ فرمایا المرسلات. قسم ہے ان چھوڑی ہوئی ہواؤں کی، بڑی سبک رفتار چلتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ چلتے ہوئے نہ کچھ چیزوں کو اڑا رہی ہیں نہ گرا رہی ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت میں تازگی آ گئی. یہ ہے وہ ہلکی چلنے والی ہوائیں. فالعاصفات عصفا، پھر تیز رو آندھیوں کی قسم. وہ جو ہے وہی ہوا ہے، مگر ایک مرتبہ چل رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بدن کو سکون مل رہا ہے، سانس میں ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے، طبیعت تازہ ہو رہی ہے. وہی ہوائیں ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طوفان برپا کر رکھا ہے اور تباہی مچا رہے ہیں. فالعاصفات عصفا، چاہے وہ ہریکان بن جائے یا کیا نام ہے اور کسی اور شکل میں بن جائے، لیکن حاصل یہ ہے کہ وہ فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو بکھیرتی ہیں. کس چیز کو بکھیرتی ہیں؟ آگے کا مضمون خود بتائے گا. بادلوں کو بکھیرتی ہیں. بادلوں کو جو مانسون ہیں ان کو لے کر چلتی، اور جو ان کے لیے حکم دے دیا گیا کہ ان کو فلاں جگہ لے جاؤ، بادلوں کے اس پورے محلے کے محلے کو، اس پوری بستی کو لے جاؤ تم بادلوں کی. اس کو وہ لے جاتے ہیں اور مانسون اٹھتا ہے. ایک ہی سمندر سے مانسون اٹھ رہا ہے، لیکن اس مانسون کو جو ہے کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. کچھ حصہ ادھر جا رہا ہے تو کچھ حصہ ادھر جا رہا ہے، کچھ ایسٹ میں جا رہا ہے تو کچھ ساؤتھ میں جا رہا ہے. والناشرات نشرا. اس کے بعد فالفارقات فرقا، پھر اس کو کس طرح سے پھاڑتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے وہ جو ایک پانی کا ایک یوں کہیے کہ ایک ریلا تھا، ایک لیک تھی پانی کی جو ہوا کے دوش پر چلی جا رہی تھی. جب تک اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے، وہ سنبھال کے لے کے جاتی، اور جب اللہ نے حکم دیا اب اس کو چھوڑ تو اب اس کو چھوڑتی ہے. فالفارقات فرقا، تو پھر اس کو وہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے جو ہے نیچے گراتی ہے.
ایک ایک قطرہ. تو فرمایا کہ پھر وہ ہوائیں کہ جو توڑ توڑ کر ان کو الگ جدا جدا کرتی ہیں. فالملقیات ذکرا، پھر وہ یاد ڈالتی ہیں دلوں میں. وہی ہوائیں جو بادلوں کو لے کر جا رہی تھیں اور جنہوں نے اب تک کا یہ عمل کیا، فرمایا وہ دلوں میں یاد ڈالتی ہیں. ذکر عذرن او نذرن، بطور معذرت کے ہو یعنی ایکسکیوز کے طور پر ہو یا ڈرنے کے طور پر ہو. جب بادلوں کا قصہ یہ ہے، بادل نہیں آ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، سارا کاروبار معطل ہے، اس وقت انسان کو ایک خیال آتا ہے میں نے بہت گناہ کیے ہیں، واقعی میری برائیاں جو ہیں وہ حد سے ہی بڑھ گئی ہیں. اب یہ احساس اس میں خدا کی یاد دلاتا ہے. تو بادل آ رہے ہیں، سفید سفید بادل آ جاتے ہیں، بعض دفعہ کالے کالے بادل بھی آتے ہیں، پانی کا کوئی قطرہ گرتا نہیں. اس وقت آدمی جو ہے اب ایکسکیوز اس میں پیدا ہوتا ہے، معذرت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی یاد آتی. پھر اگر بارش زیادہ ہو جائے تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب ڈرنے لگتا ہے، بھائی کہیں ایسا نہ ہو گھر بہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری کھیتیاں چلی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو میری دکان بیٹھ جائے. سمجھ میں آیا؟ اب وہ ڈر لگا ہوا ہے. تو یہ تب بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے. فرمایا کہ فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، جو اللہ کی یاد کو دلوں میں ڈالتی ہوں، چاہے بطور معذرت کے ہو اور چاہے بطور ڈراوے کے ہو. انما توعدون لواقع، یہ ساری بات کہہ کے اب فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو ضرور ہو کے رہے گی. وہ کیا ہے؟ وہی قیامت. کیسے بتایا؟ کہاں سے بات لے کے چلے؟ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ہواؤں سے بات کو لیا گیا. دیکھو یہ ہوا جو ہے، کہنے کو تو بس ہوا ہی ہے، اور ایک عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہوا کی طرح سے چلنا ایک عام مثال ہے کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو، کوئی پلاننگ ہو، کتنی ہوا کدھر چلنی ہے، کدھر کو چلنی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر آدمی دماغ لگا کر سوچے کہ یہ کوئی منظم، کوئی مرتب، کوئی آرگنائز، کوئی پری پلان جو ہے، کوئی نظام ہے جو چل رہا ہے. لیکن اپنے اثرات کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہواؤں کے چلانے پر پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے عظیم الشان، پورا سیکریٹریٹ ہے، پوری ان کی ہدایات ہیں جس کے مطابق وہ کام ہو رہا ہے. یہ بات سامنے ہے. ٹھیک اسی طرح سے یہ دنیا کا نظام ہے پورا کا پورا. دیکھنے کے لحاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پیدا ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تندرست ہیں، بیمار ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مر جاتے ہیں. پھر کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے جانوروں کا نظام ہے، اسی طرح سے درخت اور کھیتیوں کا نظام ہے. ایک ہے سسٹم جو چلا جا رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت کام کر رہی ہے، کیا کارخانہ ہے، کیا فلسفہ ہے، اس کی کوئی ابتدا تھی تو اس کی کوئی انتہا ہے. یہ سارا نظام، یہ سارا سفر جو ٹریول کرایا جا رہا ہے، کیوں کرایا جا رہا ہے؟ آدمی سوچتا ہی. جس طرح سے ان ہواؤں کے پیچھے پورا پلان اور پورا نظام کام کر رہا ہے، ٹھیک اسی طرح سے دنیا کے لیے بھی یہی بات ہے. جو خدا ان کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، وہی خدا جو ہے ایک نظام کے تحت پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. آخر کار کہیں نہ کہیں جا کر ان کا اینڈ اور ان کا خاتمہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. یہ ہواؤں کے اس نظام کو، جو اگرچہ آنکھوں کے سامنے براہ راست ہوا نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے اثرات جو پڑ رہے ہیں وہ اس کو ثابت گویا دلیل بنایا گیا قیامت کے واسطے کہ قیامت بھی ٹھیک تمہیں کو اگر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، مگر یہ کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ تو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہ خود نظام تم کو بتا رہا ہے کہ آخر کو قیامت آنی چاہیے. فرمایا کہ انما توعدون لواقع. پھر قیامت برپا ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ اگر یہ بتانا ہے کہ میں نے کہا کہ قیامت آئے گی تو یہ دنیا کا نظام ختم ہوگا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے، یعنی ان کی روشنی ختم. اب ستارے کہاں رہ گئے؟ ستارہ تو ہے ہی چمکتی ہوئی چیز کا نام. اب جب اس کی چمک ہی ختم ہو گئی تو ستارہ غائب. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ،
اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان کا پھاڑ دینا کوئی ایک جزئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس کو ویسے ہی یوں ہی بیان کر دیا گیا، بلکہ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک نظام ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا، گرہ میں گرہ لگی ہوئی ہے، ایک گرہ کھول دیجئے تو ساری گرہ کھل جاتی ہیں۔ آسمان جو ہے یہ دراصل یہ پورے یونیورس کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے، اسی واسطے پرانے فلاسفہ بھی اس بات کو کہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایسی ہے جیسے پیاز ہوتی ہے، آنین، چھلکے کے اوپر چھلکا لپٹا ہوا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہی صورت اس پوری دنیا کی ہے۔ یہ سارے کرے، یہ سب کے سب ان فضاؤں میں جو تیر رہے ہیں، ان فضاؤں کو جو کور کیا ہوا ہے وہ آسمانوں نے کیا ہے۔ پھر ایک آسمان کے اوپر پھر ایک عظیم الشان دنیا آباد ہے، اس میں فضا ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہے مخلوقات ہیں، اور پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا ہمارا فاصلہ ہمارے آسمان سے، اور 7 آسمان تک کا یہ مسئلہ چلا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ ایک میں بھی فرق نہیں آ رہا، اگر ایک جگہ فرق آ گیا تو پورا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ تو اسی واسطے سورہ القیامہ میں فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم نے اس کو دیکھنے میں تو بڑا خوشنما بنایا ہے، رات کو دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، معلوم ہوتا ہے کسی عورت نے جو ہے کالی چادر کے اوپر ستارے ٹک دیے، سمجھ میں آیا؟ سفید یا سنہرے، اتنی خوبصورت چادر بن گئی۔ تو فرمایا کہ وزیناها، ہم نے خوبصورت کیا اس کو، وما لها من فروج، کوئی اس کے اندر پھٹن نہیں ہے، کہیں کوئی اس میں دراڑ نہیں پڑی ہوئی ہے، ایک سالڈ ایک چادر ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ لیکن فرمایا کہ ہم آسمان کو پھاڑ دیں گے، آسمان پھٹا تو پورا نظام جو ہے درہم برہم، سب کارخانہ جو ہے وہ کھل کے ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ جو ہیں ان کو دھن دیا جائے گا۔ دھننا جانتے ہیں نا، وہ جو روئی کو دھننے والا دن 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 وہ کرتا ہے، وہ ہے دھننا۔ تو روئی جو ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملی ہوئی تھی، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس میں اپنے کمفرٹ میں ڈال سکتے ہیں، رضائی میں اور لحاف میں، نہ اس کی ویسکٹ اور نہ جیکٹ، کچھ نہیں بن سکتی۔ یہ جب ہی بنے گی کہ جب اس کو اچھی طرح سے دھن دیا جائے، بے وزن اس کو کر دیا جائے، اور جتنا اس کو اعلیٰ درجے میں اس کو دھنا جائے گا بہترین، اتنا ہی وہ روئی جو ہے وہ کاٹن اتنی ہی اچھی ہو کر کے، اور آپ کی رضائی اور آپ کے جیکٹ جو ہے فرسٹ کلاس ہو جائیں گے۔ یہ ہے نصف سے فرمایا جب پہاڑوں کو دھن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو پتھر ہیں، سمجھ میں آیا؟ سالڈ پتھر، اور اتنی سختی اتنی شدت ان کے اندر کہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو پہاڑ کے جیسا سخت ہے۔ مثال میں دوسرے کو جو ہے دوسرے کی سختی کو پہاڑ سے دیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کو دھن دیا جائے گا، روئی کی طرح سے یہ دھنے ہوئے ہوں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کے اندر، بلکہ ایک دھواں بن جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور پیغمبروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ سارے پیغمبر اکٹھے کیے جائیں گے۔ کیوں اکٹھے کیے جائیں گے؟ آ کر کے اپنی پوری رپورٹ دو، تمہارے کام سپرد کیا گیا تھا، تم نے کام اپنا کیا کہ نہیں کیا تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے، کیا رسپانس تم کو تمہاری امتوں نے دیا ہے، اس کی رپورٹ آ کر دو۔ تو وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، فرمایا یہ سارا جو ہے یہ کس دن کے واسطے اس کو ملتوی کیا ہوا ہے، کس دن کے لیے ہم نے مؤخر کیا ہوا ہے کام۔ دنیا میں برائیاں تو ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، لیکن برائیوں کی سزا بھی دنیا میں نہیں مل رہی ہے، اچھائیوں کی جزا بھی دنیا میں نہیں مل رہی، بلکہ بعض دفعہ تو ہم الٹا ہی دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی بڑا ایماندار ہے، بڑا دیانتدار ہے، بڑا بااخلاق ہے، بڑا خدا ترس ہے، سمجھ میں حلال اور حرام کی تمیز رکھنے والا ہے، کسی کو کوئی تکلیف اس سے نہیں ہے، اپنے کام سے اللہ اللہ، مگر کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی آدمی کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کو تیار نہیں، لیڈرشپ تو کہاں سے دیں گے، عزت بھی دینے تیار نہیں۔ یہ ساری قیادتیں، ساری لیڈرشپ، ساری عزتیں، یہ جو ہے خصوصیات بن گئی ہیں ان لوگوں کی
کہ جن کے دل میں خوف خدا نہ ہو، سمجھ میں آیا، جن کے اندر دیانتداری نہ ہو، جن کے اندر فکر آخرت نہ ہو، جن کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کا تماشا یہی ہے کہ اعلیٰ درجے کا لیڈر کون؟ پکا لیڈر وہ کہ جو خدا سے نہ ڈرتا ہو، انصاف نام کی کوئی چیز اس کے زندگی میں نہ ہو، سمجھ میں آیا، اور اس نے وفاداری اور دیانتداری کسی کتاب میں نہ پڑھی ہو، قوم سے ہمدردی وہ خالی ایک بچوں کا کھیل ہو۔ جو یہ ساری برائیاں جس کے اندر اعلیٰ درجے کی ہوں گی وہی یقیناً حق رکھتا ہے کہ وہ لیڈر بن جائے اور قائد بنے، اور جن میں یہ ساری چیزیں ہوں گی وہ اس کو لوگ کہیں گے بے وقوف، آپ کہاں کے لیڈر بن گئے صاحب، آپ تو اپنا ہی نظام نہیں چلا سکتے تو دوسروں کا کہاں چلائیں گے۔ یہ بات میں کھیل کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی تنقید اور تبصرہ کر رہا ہوں، آج سب جگہ یہ صورتحال ہے، اور اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ ان لوگوں کو برا کہتے ہیں، چاہے کافر کہتے ہوں، چاہے مشرک کہتے ہوں، چاہے ان کو فاسق کہتے ہوں، کہ جن کے ہاتھ میں قیادت ہے، میں کہتا ہوں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اس واسطے کہ جتنا مجرم وہ ہیں اس سے بڑے مجرم تم ہو، تم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، تم نے ان کو الیکٹ کیا ہے، ورنہ جس وقت الیکشن اور سلیکشن کا وقت آتا ہے کوئی تمہارے ہاتھ نہیں باندھتا کہ تم جا کر ووٹ ان کو دو اور ان کو مت دو، لیکن یہ ووٹ دینے والے ووٹ دیتے ہیں یہی سوچ کر یہ شخص تو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تو نماز ہی پڑھ لینے دو، سمجھ میں آیا، اس کے بس کا جو ہے وہ ہمارے ملک کا چلانا اس کے بس کا نہیں ہے، یہ تو نماز پڑھنے والا آدمی ہے۔ ایسے آدمی کو لاؤ جو بڑی لچھے دار باتیں کہتا ہو، جو چکر دیتا ہو تو دوسرے کے چکر میں نہ آتا ہو، نتیجہ وہ خود ووٹ ایسے کو دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں کہ تو اسلام کا نظام کہاں سے برپا کرے گا۔ اسلام کا نظام برپا کرنا ہوتا تو الیکشن اور سلیکشن کے وقت میں دیکھا جاتا، اس وقت تو تمہارے پاس ترازو دوسری ہے تولنے کے واسطے، اور اس کے بعد جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر ترازو دوسری لے لیتے ہو ہاتھ میں تولنے کے واسطے۔ یہ کھیل ہمارا ہے، تو قصوروار اگر وہ ہیں کہ وہ آ کے بیٹھے کیوں اس کرسی پر، تو کیا ہم قصوروار نہیں کہ ہم نے کیوں لا کے بٹھایا؟ یہ ہم لوگوں کے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا سب کا مزاج یہ ہے، اس واسطے دنیا کا نظام تو یہ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ میں اس میں کہہ رہا تھا کہ یہاں نہ سزا ملتی ہے نہ جزا مل رہی ہے، کیا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ ایک مدت جس کا کوئی اینڈ نہ ہو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اگر وہ سزا اور جزا ہونی ہے تو کس دن؟ فرمایا کس دن کے واسطے اس کو ملتوی کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے؟ فرمایا لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے واسطے۔ ارے صاحب آپ جو ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ صاحب ادھر پڑھا ادھر ٹیسٹ، ادھر پڑھا ادھر ٹیسٹ۔ آپ سال میں ٹیسٹ رکھیں گے، 6 مہینے میں رکھیں گے، 3 مہینے میں رکھیں گے، 1 مہینے میں رکھیں گے، اور بھی کچھ نہیں بھائی ویک میں رکھ لیں گے، چلیے صاحب 2 مرتبہ رکھ لیں گے 1 ہفتے میں، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ ادھر ٹیچر نے پڑھایا ادھر ٹیسٹ، ادھر جو ہے جاب کرنے والے نے جاب کیا ادھر اس کا فوراً جو ہے اس کے ٹیسٹ ہو جانا کہ بھئی اس نے جو ہے وہ کام کیسا کیا۔ ٹائم ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ ادھر کسی آدمی نے کام کیا فوراً سزا اور جزا ہو جائے۔ یہ نظام اگر اللہ سبحانہ و تعالی رکھ دیتے تو کل میں نے جو سورہ یونس کی آیت پڑھی تھی کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اگر اللہ سبحانہ و تعالی برائیوں کے نتیجہ مرتب کرنے میں، ان کی سزا اور جزا کے دینے میں اتنے جلد باز ہوتے جتنا انسان جلدی فیصلے چاہتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقُضِيَ بَيْنَهُم، جلدی چھٹی ہو چکی ہوتی، سمجھا؟ پھر تو نظام ہی نہ چل کے دیتا، کون بچتا؟ اس واسطے کہ میں ہوں یا میرے علاوہ کوئی بھی ہے، ہزاروں تو غلطیاں کرتے ہیں، بلکہ دن میں ہزاروں کرتے ہیں، تو اگر ہر غلطی پر جو ہے وہ سزا مل جاتی تو جیتا کون؟ اور اس دنیا کا نظام چلتا کہاں سے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جب مجھے سزا پاتے دیکھتے تو آپ کہاں کو جرم کرتے، سمجھ میں آیا؟ تو آپ تو فوراً ہی توبہ کر لیتے اور کبھی بھی وہ غلطی نہ کرتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیار دیا ہے سزاؤں کو اندھیروں میں رکھ کر کے، اور اس پس پردہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جون سا راستہ چاہے چلیں، تاکہ ٹیسٹ کے وقت میں اب ٹیسٹ صحیح ہو سکے، تو پھر وہ حکمت ہی ختم ہو جاتی۔ اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں سزا اور جزا نہیں رکھی ہے، فرمایا کہ لیوم الفصل، وہ جو فیصلے کے دن کے واسطے ہم نے اس کو ملتوی کر کے رکھا ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور فرمایا کہ جانتے ہو وہ کیسا دن ہے، وہ فیصلے کا دن؟ ویل یومئذ للمکذبین، فرمایا اس دن تو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔
جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے وہ آخرت میں تو کیا بلکہ دنیا ہی میں کامیاب نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہوا کامیاب؟ اس واسطے میں نے کہا تھا کہ اخلاقی دلیل جو ہے اس کو آگے یہاں سے لا رہے ہیں۔ اخلاقی دلیل، اس کو آپ تاریخی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں اور اخلاقی دلیل بھی۔ فرمایا الم نہلک الاولین ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیوں ہے بربادی؟ اس کو آگے فرما رہے ہیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یعنی کن کو؟ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آخرت کے عقیدے کا انکار ان کی زندگی کے نقشے کو بدل دیتا ہے۔ اخلاقیات اور کیریکٹر کا جو ایک نظام ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ ایک شخص وہ ہے جس کو میں پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، وہ یاد ہوگا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو آخرت کا یقین رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس اس کو جا کر کے اپنے کیے کا جواب اس کو دینا ہے۔ وہ ہر جگہ جو ہے اس کا وہ فکر کام کرے گا، چاہے وہ دکان پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ جاب پر ہو، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو، کہیں بھی ہو، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، ہر جگہ اس پر وہ آخرت کا وہ عقیدہ اور اس کا فکر جو ہے وہ اس کی قیادت کرے گا اور اس کے معاملات پر اثر انداز ہوگا۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ آخرت کا عقیدہ اس میں نہیں ہے، بس وہ تو یوں سوچے گا فائدہ کہاں ہے، جہاں فائدہ ہے وہاں ایمانداری برتو، اور جہاں فائدہ نہیں وہاں کہیں کوئی ایمانداری، بلکہ اگر فائدہ بے ایمانی میں ہے تو بے ایمانی کرو، وہاں تو فائدے کی بات ہوگی۔ تو بالکل نقشہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دنیا کا نظام اس بنیاد پہ نہیں رکھا کہ قیامت سے پہلے دنیا میں نفسی نفسی ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان نے قیامت دنیا میں برپا کر رکھی ہے۔ یہ جو مفاد پرستی ہے اسی کو تو کیا کہا جائے گا؟ نفسی نفسی، ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے۔ میرے پڑوس کا گھر جل رہا ہے، جلنے دو، میرا گھر بچا رہنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ دوسرا آدمی مر رہا ہے، مرنے دو، میں بچ جاؤں کسی طرح سے۔ یہ جو مفاد پرستی ہے اسی کو تو نفسی نفسی کہیں گے۔ اگر یہ نظام اگر پورا بن جائے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کا یہ نظام اخلاقی جو ہے وہ اس طرح نہیں رکھا تھا۔ وہاں تو یہ رکھا تھا کہ مساوات تو مساوات، برابری تو برابری، ایثار پر رکھا تھا اللہ نے نظام۔ ایثار، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے تھے اور جن تعلیمات کے سانچے میں صحابہ کرام کو ڈھالا تھا، ان کی تربیت کی تھی، ان کی ٹریننگ کی تھی، ان کے واسطے یہ بات بہت آسان ہو گئی تھی کہ اپنے کو پیچھے کرو، دوسرے کو آگے رکھو، خود کو تکلیف میں ڈال لو مگر دوسرے کو آرام پہنچا دو۔ یہ کامن بات ہو گئی تھی۔ زندگی میں اس طرح کے واقعات ایسے بے شمار ہیں کہ آج ہمیں پڑھ کر تعجب ہوتا ہے مگر ان کو کرتے تعجب نہیں ہوتا تھا، متعدد واقعات۔ تو یہ ایثار والا نظام ظاہر ہے کہ یہ اسی طرح بنا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت کمیونٹی کیا ہے؟ فرمایا اس کی مثال جو ہے وہ ایک باڈی کے جیسی، ایک باڈی جیسی، ایک انسان، ایک فرد، ایک پرسن، ٹھیک وہی حالت پوری کمیونٹی کی۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب ایک آرگن اس کا، ایک عضو، ایک حصہ بدن کا اگر اس میں کوئی تکلیف ہو تو پورا بدن اس سے متاثر ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اگر انگلی میں چوٹ لگ جائے، ٹکرا گئی کہیں دیوار سے، اب یہ تو نہیں ہوگا کہ صاحب وہ آپ کا دماغ اور آپ کی آنکھ اور آپ کی کان جو ہے وہ ذرا بھی درد نہ محسوس کرے، وہ کہنا کہ مجھے کیا پڑی، آنکھ کو انگلی کو چوٹ لگی اپنے آپ بھگتے۔ یہ تو نہیں ہوتا۔ چوٹ لگی خالی چھوٹی سی انگلی کو، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سناٹے پورے بدن کے اندر دوڑ رہے ہیں۔ تو ٹھیک یہی صورت جو ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کمیونٹی کی پوری حالت ہونی چاہیے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ چاہے وہ ایسٹ میں ہو چاہے کہ ویسٹ میں ہو، اس پر اگر مصیبت آئی ہے تو پوری کمیونٹی یہ سمجھے کہ میں مصیبت میں ہوں۔ یہ تعلیم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کو اس کی ہدایت دی اور نبی نے اس کے مطابق جو تربیت کی۔ یہ تھا اخلاقی نظام۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے خلاف چلے گا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے جواب دہی کا اس کو فکر نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ معاملات جو ہیں جن اخلاق پر اس کو مبنی ہونا چاہیے تھا وہ اخلاقی رخصت ہو گیا،
اور ان اخلاق کی بیس نہ رہی اور وہ فکر آخرت، تو نتیجہ اس کا کیا ہے؟ دنیا فساد سے بھر گئی. فساد سے بھر گئی تو اللہ میاں کو جب تک دنیا ختم نہیں کرنی ہے اس وقت تک کیا ہے، قومیں اگر فساد پھیلائیں تو ان قوموں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اگر وہ اصلاح نہ کریں تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ اللہ کا نظام. فرمایا الم نہلک الاولین، ہم نے کیا پہلوں کو ہلاک نہ کیا؟ تو تم اس آئینے میں کیوں نہیں دیکھ لیتے اپنے انجام کو؟ فرمایا ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے دوسروں کو لے کر آتے ہیں. تو کذالک نفعل بالمجرمین، تو مت سمجھنا کہ صاحب ہم پہلوں کو ہلاک کر کے ہم نے وہ کتابیں بند کر دی جس میں فہرست بنا رکھی تھی اتوں کو ہلاک کریں گے، بلکہ یاد رکھو ہمارا ایک نظام ہے، اس نظام کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. جو موافق ہیں ان کو جزا ملنی ہے، رہنے کا موقع دیا جاتا ہے. جو مخالف ہیں ان کو سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتے تو ہم ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. یہ ہمارا نظام ہے. تمہیں کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ آخرت کے عقیدے کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لو، زندگی کے اپنے نقشے اسی کے مطابق بناؤ. ہم تم کو ہدایت کر رہے ہیں، لیکن اگر تم نہیں اس ہدایت پر عمل کرو گے تو جو حشر پہلوں کو ہوا وہ حشر تمہارا بھی ہونا ہے. ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم لاتے ہیں دوسروں کو ان کے بعد. کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ کہ جیسا پہلوں کے ساتھ کر چکے. اس لیے آج کسی کو یہ سوچنے کا موقع بالکل نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ بھائی وہ تو اب زمانے لد گئے جب قومیں ہلاک کیا جایا کرتی تھیں، اللہ کا عذاب آتا تھا، اب نہیں آتا اور اب نہیں آئے گا. یہ دھوکہ ہے بہت بڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں مجرمین کو. کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. فرمایا یہ تو دنیا کی سزا ہے، مگر دنیا کی سزا پہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اصل تو وہاں ہوگا. فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تو جھٹلانے والوں کی ہلاکت اور تباہی بڑی ہولناک ہوگی. فرمایا ویل یومئذ الم نخلقکم من ماء مہین. یہاں سے ایک تیسری دلیل دی جا رہی قیامت کے تعلق سے. فرمایا کیا ہم نے تم کو ایک گندے پانی سے نہیں پیدا کیا؟ اللہ اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں، انسان کی اپنی حیثیت کو بتا رہے ہیں کہ جناب آپ بڑے تیس مارخہ بنتے ہیں، ذرا اپنے اصلیت کو تو دیکھو کہ آپ ہیں کون. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک گندے پانی سے نہیں پیدا کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا. مضبوط ٹھکانہ دیا ہم نے. مضبوط ٹھکانہ کیا ہے؟ ماں کا پیٹ، رحم مادر. جھلی تو ہے، جھلی میں کہاں سے طاقت آ گئی، کہاں سے مضبوطی آ گئی؟ آپ بھی کسی چیز کی کمزوری کو بتانے کے واسطے کہتے ہیں میاں کیا ہے، تو بالکل جھلی ہے، سمجھ میں آیا. لیکن اس رحم مادر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بوجھ کو رکھا. وہ بوجھ سنبھالتی ہے وہ جھلی اس کو. اللہ کے حکم سے وہ مضبوط ہے کہ بچہ اسی کے اندر الٹیاں پلٹیاں کھاتے رہتا ہے، سمجھ میں آیا. لیکن جھلی جو ہے وہ پھر اس کو سنبھال کے رکھتی ہے. یہ ہے فی قرار مکین. اور اس وقت تک کے لیے جب تک اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں. کون بتا سکتا ہے کہ صاحب یہ جھلی جو ہے یہ اتنے دن سنبھال کے رکھے گی؟ یہ رحم جو ہے یہ اتنے دن بچے کو سنبھالے گا اور اس کے بعد نہیں سنبھالے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی آفتی آ جائے تو پھر مشینیں اور ڈاکٹر اور حکیم بے شک اس وقت بتا دیں کہ بے بچہ اب ضائع ہونے والا ہے، سمجھ میں آیا. وہ تو آفت آ چکی ہے تب بتایا جاتا ہے، لیکن پہلے سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنے دن رہے گا. ڈیلیوری جو ہے اس کو پریگننسی کی، اس کے واسطے بھی زیادہ یہ کہتے ہیں بھائی اندازہ یہ ہے کہ فلاں دن ہو گئے. بعض دفعہ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. یہ کس نے آگے پیچھے کر دیا؟ سمجھ میں آیا. یہ ٹائم کس نے جو ہے معلوم ہوا کہ وہ جو ٹائمر جس نے لگایا تھا وہ اس کی صحیح اطلاع جو ہے وہ کسی کو نہیں ہو پاتی، ایک آئیڈیا ہے. تو فرمایا کہ فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک کے واسطے وہ ٹائم ہم نے سیٹ کر دیا ہے. اس ٹائم تک اس رحم کے اندر وہ اس کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں. الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. تو ہم ہیں یہ پلان بنانے والے، مدت مقرر کرنے والے، اس کا ڈیزائن کرنے والے. تو دیکھو پھر کیسا انداز ہم پر، بہترین انداز ہم کرنے والے ہیں. فنعم القادرون. یہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ جس طرح سے اے انسان یہ نظام تیری پیدائش کا ہے کہ جو ابتدا ہے اس کو وہ انتہا کی بات نہیں بتا پاتا. جس وقت جو نطفہ ہے
کون بتائے گا کہ اس کے اندر یہ حضرت انسان تشریف فرما ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ آگے چل کر یہ لیڈر بنیں گے، یہ کوئی عالم بنیں گے، یہ جو ہیں یہ کوئی سائنٹسٹ بنیں گے، وہ جو نطفہ ہے اس میں کون جھانک کے بتا سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ وہ جو ہے رحم مادر میں چلا گیا، ارے صاحب یہ زندہ بھی رہے گا، زندہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، کون بتا سکتا ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ پورا پلان جو ہے، فنعم القادرون، بہترین پلانر ہیں، وہ جو اللہ کا پلان ہے اس کے مطابق یہ سب سارا نظام چل رہا ہے۔ تو جو ابتدا ہے وہ انتہا کی نشاندہی نہیں کر رہی، سمجھ میں آیا؟ لیکن تم پھر بھی امید کیا کرتے ہو؟ کسی عورت نے جو ہے وہ جہاں اس کے پہلے مہینے کے پیریڈ ختم ہوئے اور کہنے لگے بس اللہ کا شکر ہے اب بچہ آئے گا، اب بچہ آئے گا، پہلے سے انداز ہے